خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں۔ خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو، اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں، خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، زمین الٹ جائے۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا، مدد کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ یہ خداوند کا پاک کلام ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، آپ نے سنا۔ آپ بھی پڑھیے یہ زبور 46 یہ گیت ہے، بڑی ہمت افزائی ہوتی ہے، ہمت بڑھتی ہے، ساہس، ہمت بڑھ جاتی ہے اس زبور کو پڑھنے سے اور اس پر غور کرنے سے۔ آپ سب کے لیے میری یہی دعا ہے، مجھ پر رحم کرے خدا، اور آپ کے حالات کے مطابق، آپ کی ضروریات کے مطابق وہ آپ کی ہمت افزائی کرے، ہمت بڑھائے، طاقت آ جائے آپ کے اندر، اٹھ کھڑے ہوں اور گیت گائیں اور کہیں کہ ہم کو کچھ ڈر نہیں، اب مجھے کوئی خوف نہیں، کیونکہ خداوند چھڑانے والا، برکت دینے والا میرے ساتھ ہے۔ خداوند کے پیارو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، خدا کے خادموں، آپ سب کو میرا سلام، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور بڑی دعاؤں کے ساتھ۔
شکر گزاری کے ساتھ، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ خدا ان دنوں میں بڑے عجیب کام کر رہا ہے۔ بے شک حالات مخالف ہیں، مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مخالفت ہے، سب کچھ ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، خداوند نے اس کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بہت ایسے نوجوان خدا نے قائم کر دیے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، سب کو میرا سلام، جنہیں خدا کلام بخش رہا ہے۔ اس کلام کو پڑھنے سے اور سننے سے ہمت بڑھتی ہے، طاقت آتی ہے۔ ایک عجیب فضل نصیب ہوتا خدا کا کہ ہم ان مشکلوں کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور انہیں مغلوب بھی کر دیتے ہیں۔ ان مشکلوں پر سے ہم گزر جاتے ہیں۔ تو کچھ خدا کے کلام کی ایسی باتیں ہیں جو میں نے پڑھی، جن سے میری بڑی ہمت افزائی ہوئی۔ بڑی دعا کے ساتھ ان باتوں کو میں آپ کو یاد دلاؤں گا۔ خدا کا شکر ان بہن بھائیوں کے لیے بھی میں کرتا ہوں جو میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ جو کامنٹس ہوتے ہیں انہیں میں پڑھتا ہوں، اب مجھے پتہ لگ گیا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو میرے عزیز ہیں، سب میرے عزیز ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو مجھے جانتے ہیں، میرے خاندان کا حصہ ہیں۔ ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ مجھے کسی نے کہا دعا کرو خدا آپ کو تندرستی دے، سننے والوں پر خدا یہ فضل کرے کہ ان کے حالات کے مطابق، ضروریات کے مطابق اس کلام کے وسیلے سے انہیں طاقت اور برکت ملے۔ یہ میری دعا ہے۔ سنیے، میں اس کا فضل مانگ کے، اس پہ بھروسہ کر کے یہ باتیں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ خدا کے کلام کا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، بلکہ آج بہت سارے حصے خدا کے کلام کے پڑھے جائیں گے۔ یہ میں پڑھتا ہوں، پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب ہے۔ یہ آ جاتے ہیں حوالے، آپ ان کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اردو نہ پڑھتے ہوں، ہندی پڑھتے ہوں، پنجابی پڑھتے ہوں، اپنی اپنی زبان میں اس کو پڑھیے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ کو پتہ لگے گی جو شاید اردو ترجمے میں نہیں ہے، لیکن بات وہی ہوگی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہ 4 باب ہے، اس میں لکھا، پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا ہے کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے۔ یہ پہلی آیت میں نے پڑھی، ہم ہمت نہیں ہارتے۔ پھر اسی بات کو دہرایا گیا ہے 16ویں آیت میں، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ ہم ہمت نہیں ہارتے۔ خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا تھا کہ حالات بہت مخالف ہوں گے، خوفناک ہوں گے۔ دیکھو آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، مرقس کی انجیل میں، یہ تو ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، بار بار اس بات کا ذکر کیا تھا خداوند یسوع مسیح نے کہ اگر تم یہ فیصلہ کرو گے کہ میرے پیچھے چلو گے تو مخالفت ہوگی، مشکلات ہوں گی، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور جو تمہیں موت کے گھاٹ اتارے گا، مارے گا، وہ سمجھے گا کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں۔ تمہیں قتل کرنے والے کا یہ ایمان ہوگا کہ تمہیں قتل کرنے کی وجہ سے وہ بچایا جائے گا آسمان پر۔ یہ لکھا ہوا یہاں پر، خبردار، یسوع نے ان سے کہنا شروع کیا۔ یہ 13واں باب ہے مرقس کی انجیل کا، 13واں باب، اور اس کی 6 آیت سے پڑھ رہا ہوں، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ آج کل بھی، اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں شاگردوں کے سامنے ایسے لوگ آ گئے تھے جو گمراہ کر رہے تھے، راستے سے بھٹکا رہے تھے،
بہتیرے میرے نام سے آئیں گے. ارے جانے کتنے آئے یسوع مسیح کے نام سے کہ میں مسیح ہوں. کئی ہے کہ مسیح نے ہم کو بھیجا ہے. بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں. بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا. ان کا واقع ہونا ضرور ہے. اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. جگہ جگہ بھونچال آئیں گے، کال پڑیں گے. یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. ایسا تو ہو رہا ہے. لیکن تم جو مجھ پر ایمان لائے ہو، تم جو میرے شاگرد ہو، تم خبردار رہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے. تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے. حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے. لیکن یہ سب کس لیے ہوگا؟ خداوند یہ بتاتا کہ ایسے حالات ہوں گے جنہیں تمہیں میری گواہی دینے کا موقع ملے گا. ایسے حالات میں تم اپنے لیے کچھ نہیں کہو گے. تمہیں کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم نے غلطی نہیں کی ہے. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ موقع ہوگا کہ تم میری گواہی دو گے. عجیب بات ہے، تم میری گواہی دو گے. اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالے کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں. جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں بلکہ روح القدس ہے. دیکھو اس سے بھی ہولناک بات کیا ہے. بھائی کو بھائی، بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالے کرے گا. بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے. میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. یہ پہلے سے بتا دیا تھا. بالکل ایسا ہی ہوا. 2000 برس سے اب تک ایسا ہی ہو رہا ہے، اور آج ہو رہا ہے ساری دنیا میں. تو خدا کے لوگ جو کلام پڑھتے ہیں، ایماندار لوگ جو ان کا بھروسہ یسوع مسیح پر ہے، وہ کلام پڑھتے ہیں. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ان کو لگتی کہ ان کی مخالفت ہو رہی ہے، جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، ستایا جا رہا ہے. تو ان کو تعجب نہیں ہوتا اس سے. بڑی عجیب بات یہ کہ ان کی ہمت نہیں ٹوٹتی. اسی لیے لکھا ہے ہمت نہ ہارو. ہم ہمت نہیں ہارتے. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، پہلا کرنتھیوں 4 باب 16 آیت. تو ہم ہمت نہیں ہارتے. 2 جگہ بات آئی، ہم ہمت نہیں ہارتے. کیوں نہیں ہارتے؟ وجہ کیا؟ اتنے مشکل حالات میں اگر کبھی کسی نے یہ کتاب پڑھی ہے، شہیدان کارتھیج، اگر نہیں ہے تو آپ حاصل کرو. شہیدان کارتھیج، کارتھیج جگہ کا نام ہے. اور وہ شہید مسیح کے اس کی پیروی کرنے والے مسیحی لوگ، ایماندار لوگ، جب وہ رومی لوگ اپنی شام کی میٹنگ کرتے تھے تو وہ اکٹھے ہو جاتے تھے. ان کے افسر، ذمہ دار لوگ، اور جن کو بلاتے تھے، ان کے چاروں طرف کھمبے گاڑ دیے جاتے تھے شام کے لیے، تاکہ روشنی کے لیے بتی جلائی جائے وہاں. لیکن بتی جلانے کے لیے ان کا کیا بندوبست تھا؟ عیسائیوں کو جن کو وہ مارنا مانگتے تھے، ان کو ان پر ڈنڈوں پر باندھتے تھے، کپڑے لپیٹتے تھے، اس پر تیل ڈالتے تھے، اور وہ ٹنگے ہوئے ہوتے تھے وہاں. جب سورج غروب ہوتا تھا اور روشنی کی ضرورت ہوتی تھی تو ان میں آگ لگا دی جاتی تھی، اور وہ جلتے تھے، اور وہ اپنے عیش کرتے تھے. جو کچھ کرنا ہوتا تھا کرتے تھے. اور ایسا بتایا جاتا کہ ایک جو اس طرف ہے وہ دوسرے کی ہمت بڑھائی کرنے کے لیے کوئی کلام کی بات دیتا تھا، وہ دوسرے کو ایسے ہوتے آخری تک خدا کا کلام پہنچا دیا جاتا تھا، تاکہ وہ ہمت نہ ہاریں. جیسے خداوند نے کہا تھا ویسے ہی ہوا.
اور بہت ایسی باتیں ہوئی اور ہو رہی ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ انسان اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے، یہ سچ بات ہے، خدا نے بتا دیا تھا، لیکن یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم ہمت نہیں ہارتے؟ بھئی وجہ کیا ہے؟ کیا ہتھیار ہیں تمہارے پاس کہ تم ہمت نہیں ہارتے اور مقابلہ کرتے اور غالب آ جاتے ہو؟ کیا چیز ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ عجیب کرشمہ ہے اس کے فضل کا، یہ اس کی محبت کا ایک معجزہ ہے جو ایماندار کی زندگی میں ہو جاتا ہے کہ اتنی مخالفت، اتنی اذیت، موت کا سامنا، اور وہ پھر دلیر کی دلیر۔ آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں جو شاگردوں کو انہوں نے منع کیا کہ یسوع مسیح کا نام لے کے بات مت کرو، انہوں نے معجزہ ایک ہو گیا، ایک لنگڑا آدمی جو کبھی چلا نہیں تھا اب چل رہا ہے، سب لوگ سوال پوچھ رہے کس نے کیا، وہ بتا رہے خدا یسوع مسیح نے کیا، شاگرد کہہ رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہم نے نہیں کیا، یہ وہ کر رہا ہے۔ تو ان کو کہا کہ خبردار جو یسوع کا نام لے کے تم نے کوئی بات کی، اس کے سامنے کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ کھڑا ہوا آدمی وہاں ان کے ساتھ، پھر بھی کہہ رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں خبردار جو یسوع کا نام لے کے۔ اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ان کو پٹوایا، رات بھر جیل میں رکھا، صبح کو پھر ان کو بلوایا ہے۔ اس وقت جب وہ جیل میں سے آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہو کر چلے آئے، اس بات پر خوش ہو رہے کیوں؟ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اس کے نام کی خاطر ہماری یہ بے عزتی، اس کے نام کی خاطر ہماری بے عزتی، یہ کیا ہوا؟ خداوند تیرا شکر ہے ہم اس کے لائق ٹھہرے۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ یہ ہے وہ حیرت انگیز چیز جو خداوند نے اپنی کلیسیا کو بخشی ہے، لیکن یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس قسم کی خوشی، اس قسم کا اطمینان، اس قسم کا یقین کہ ہم ہمت نہیں ہار سکتے، لے لو جان ہماری جو مرضی کر، 2000 برس سے ایسے ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، اب تو وہ آنے والا ہے، خدا کا شکر ہو، لیکن کلیسیا کی زبان کوئی بند نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا۔ یسوع مسیح نے کہہ دیا ہے، تمام دنیا میں ہر جگہ اس کے نام کی منادی ہو جائے گی، تب وہ آئے گا، سب کو ایک دفعہ موقع دیا جائے گا، تب وہ آئے گا۔ خدا کا شکر ہو۔ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن کی وجہ سے ہمت ٹوٹ جانے کا امکان ہوتا ہے، ہاتھ کمزور ہوتے ہیں، ایسا لگتا کہ اب امید کا دامن چھوٹنے کو ہے، چھوٹ جائے گی امید، ایسا لگتا ہے۔ وہ کون سے حالات ہیں؟ میں ان کے لیے پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ حالات 2 کرنتھیوں 4 باب ہے، اس میں سے میں سارے نہیں پڑھ سکتا، لیکن کچھ باتوں کو صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھا ہے یہاں پر، ہم کسی بات میں، یہ 3 آیت سے پڑھ رہا ہوں 6 باب، کسی کو ٹھوکر کھانے کا موقع نہیں دیتے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے، بڑے صبر سے، مصیبت سے، احتیاج سے، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے کہ کھانا بھی نہیں ہے کچھ، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے، کلام حق سے، خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو دائیں بائیں، عزت اور بے عزتی کے وسیلے سے، بدنامی، نیک نامی، ان سب کے وسیلے سے، وہ گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں پھر بھی سچے ہیں، مرتے وہ کی مانند ہے مگر دیکھو جیتے ہیں، مار کھانے والوں کی مانند ہے مگر جان سے مارے نہیں جاتے، غمگینوں کی مانند ہے لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کی مانند ہیں، کچھ نہیں اپنے پلے، بہتروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، ناداروں کی مانند ہے، نادار کہتے اس پہ ہے ہی کچھ نہیں،
سب کچھ رکھتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو اس قسم کے حالات ہیں. بھلا کس کا دل نہیں ٹوٹ جائے گا؟ لوگ کہیں گے بھائی خداوند ہے کہاں تو، ہمیں ایسی مصیبت میں ڈال دیا. اچھا تیرا نام ہم لیتے ہیں، ارے جانے دو. لیکن نہیں جانے دیتے، نہیں چھوڑتے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کی ہمت جو ہے وہ حیران کن ہے، تعجب ہوتا ہے. شاگردوں کے لیے یہ کہا گیا تھا جب انہوں نے ان کی دلیری دیکھی تو کہنے لگے یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس یہ اتنی ہمت کیسے ہو گئی؟ یہ مچھیرے یہ بول کیسے رہے ہیں؟ ان کو تو دہشت ہونی چاہیے. ہم سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ گھبرا کیوں نہیں جاتے ہیں؟ دیکھو وجہ اس کی ہے بہت ساری باتیں. کچھ باتوں کا میں آپ کو ذکر سناتا ہوں. اور وہ ایماندار لوگ جنہوں نے مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا، اور وہ میرے بھائی بھی جو اب تک سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ کیا کہوں میں ستانے والوں میں ہیں، وہ بھی پیار سے سنیں. خداوند ان کے لیے بھی بہت اس کے دل میں جگہ ہے. جب بھی کوئی واپس آ جائے تو وہ کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا. اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. لیکن سنو، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہتھیار اس لیے نہیں ڈالتے، ہمت ہماری اس لیے قائم رہتی ہے اور مضبوط رہتی ہے کیونکہ ہمارا توکل خدا پر ہے. ہمارا سارا بھروسہ یسوع مسیح پر اس لیے ہے کہ لکھا وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اس نے فتح پائی ہر قسم کی آزمائش پر. دوسری بات یہ اس نے موت کو پچھاڑا ہے. اس نے کہا تھا میں آیا ہی اس لیے ہوں، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے. وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے. تو جس پر ان کا توکل رہا ہے، اور آج کلیسیا کا توکل بھروسہ ہے، وشواس ہے جس پر، وہ کوئی مرا ہوا شخص نہیں ہے، اس کی یادگار نہیں ہے. یہ بہت اچھا آدمی تھا، یہ بات نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہا تھا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یہ وہ ہے جو خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے، زندہ ہے. اس نے کہا تھا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. دیکھو، دیکھنے والی بات یہ دیکھتے رہنا، مصیبتوں کی طرف سے نظر ہٹا کے یہ دیکھتے رہا کرو. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جنہیں اس کی حضوری کا احساس رہتا ہے وہ تو مصیبتوں کا منہ چڑھاتے ہیں، مصیبتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کتنا اچھا موقع مل گیا کہ اب میں سب کو بتاؤں کہ میں نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھ کے اس کے پیچھے چلوں گی. انہیں موقع مل جاتا اور وہ بتاتے ہیں کہ میرا تو کوئی تھا ہی نہیں، میں تو خودکشی کرنا مانگ رہی تھی. اور وہ کہے گا میں تو اپنے آپ کو پھونکنا مانگ رہا تھا، جلانا مانگ رہا تھا، سارا بندوبست کر رہے. آوازیں دی کوئی خدا ہے، کہتا وہ آ گیا اور ہم ڈر گئے. ہم نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جس نے تمہارے لیے اپنی جان دی ہے. تو اپنی جان کیوں دے رہی ہے؟ تو اپنی جان نہ دے، میں نے تیری جگہ اپنی جان دی ہے، اٹھ. وہ گواہی دے رہے ہیں. کہتے آپ کیا دے دو گے ہمیں؟ جان دے دو گے ہمیں، سانس دے دو گے، کچھ دن رہنے کے لیے موقع دے دو گے. اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے. جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے موت کے سائے کی وادی میں سے اگر میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. بلا دکھائی نہیں دیتی، کہتے دکھائی دینے والوں سے بھی نہیں ڈروں گا، جو نہیں دکھائی دیتے اس سے بھی نہیں ڈروں گا. اور پھر کیا کہتا ہے؟ تیری رحمت زندگی بھر، بے شک، بغیر کسی شک کے میں یہ جانتا ہوں زندگی میں تیرا ساتھ میرے ہے، تیرا ساتھ میری طاقت ہے، تو میرے ساتھ ہے، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. بھائی کیا دے دو گے تم مجھے؟ اگر تم نے چھوڑ دیا کیا دے دو گے؟ میں وہ سب چھوڑ دوں جو خداوند نے میرے لیے تیار کر رکھا ہے؟ جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئیں،
وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیے ہیں۔ یہ سبب ہے کہ ہمت نہیں ہارتے۔ ان کو معلوم ہے کہ خداوند ساتھ ہے، ان کو معلوم ہے کہ ان کے لیے خدا نے کیا بندوبست کر رکھا ہے۔ بہت ایسی چیزیں خدا کے کلام، تو مت ڈر، یہ بڑی پیاری آیت ہے، تو مت ڈر۔ کیوں نہ ڈروں میں؟ ارے میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ زندہ خداوند یسوع کا وعدہ ہے، اور وعدہ سچا ہے، اس پر تجربہ کیا جا سکتا ہے اور لوگ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے کیونکہ زندہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ زندگی کا سفر کرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے۔ جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنی، اور نہ انسان کے دل میں آئیں، وہ سب ہمارے خداوند نے ان کے لیے تیار کر دی ہیں۔ یہ نہیں کہ کرے گا، وہ سب تیار ہیں۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے۔ ہمت نہ ہارو، گھبرانا نہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند کے پیارو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھ کے ایک ایسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جو خدا کی نظر میں منظور ہے، مقبول ہے، خدا کو پسند آتی ہے، اور ایسی زندگی جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، پیار بھری زندگی وہ بسر کرنا مانگتے ہیں، ان پر مصیبت آتی ہے تو ہمت کیوں نہیں ٹوٹ جاتی ان کی؟ تو ہم نے پہلی بات یہ دیکھی کہ ان کا توکل، ان کا بھروسہ، سارا آسرا اس خداوند یسوع مسیح پر ہے جو زندہ ہے، اور جس نے کہا تھا کہ سب اختیار میرے پاس ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں کبھی یتیم نہیں رہنے دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہا تھا اس نے، اور ہے وہ ان کے ساتھ۔ دعا میں اکٹھے ہوتے ہیں، لکھا 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں، میں ان کے بیچ میں ہوں۔ لیکن ایک اور بات ہے، اس نے ہماری تسلی کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور وہ تسلی دینے والا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے، پاک روح، خدا کا پاک روح، روح القدس، پوتر آتما، وہ ساتھ رہتا ہماری آتما کے۔ اس کے لیے یہ لکھا ہوا یہاں، اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں تو برا حال کر رکھا ہے، اتنی مخالفت ہو رہی مسیحیوں کی، شاگردوں کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا، دھمکایا جا رہا، روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہوا کیا؟ یہاں 31ویں آیت پڑھیے میرے ساتھ، دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، 9واں باب ہے اعمال پریرتوں کے کام، اس کا 9واں باب لکھا، تمام یہودیہ اور گلیل اور سمریا میں کلیسیا کو چین ہو گیا، اس کی ترقی ہوتی گئی، اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر، روح القدس کی تسلی دیتا ہے وہ، اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی۔ روح القدس ایسی تسلی اور طاقت دے رہا تھا انہیں، تو بڑھتے چلے جا رہے تھے، ترقی ہوتی چلی جاتی۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا، اور جب تک وہ نہیں آئے گا اس وقت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا، ہمت نہیں ٹوٹ سکتی۔ خداوند کا پاک روح تسلی دیتا اور طاقت دیتا، مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ان کو معلوم ہوتا ہم اکیلے نہیں ہیں، ارے وہ زندہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہمارا توکل اس پر ہے، اور اس کا پاک روح ہمارے اندر ہے، ہم کو تسلی دیتا ہے۔ ہمت نہ ہارنا۔ آپ بھی کہو، خداوند کا نام لے کے کہو، خداوند تیرا شکر، میں ہمت نہیں ہاروں گی، میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ مبارک ہو آپ کو آپ کی فتح مندی، مبارک ہو آپ کے ایمان کے لیے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کہہ سکتے آپ ہم ہمت نہیں ہارتے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا پاک روح ہمارے اندر ہے۔ آمین، آمین، آمین۔